تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس کی تھی تو آپ پر وحی کا آغاز ہوا. ہم سب جانتے ہیں نبوت کے 5ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر، بالخصوص ینگ ونز، بڑے خاندانوں کے، اور باقی جو پسے ہوئے طبقات تھے، غلاموں کا طبقہ جو کسی دوسرے کی امان میں تھے، ان سب کے سب پر تشدد اپنی انتہا کو پہنچا اور ہجرت حبشہ کی اجازت ملی اور انہیں حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی. سن 7 نبوی محرم میں، یعنی جسٹ 7ویں سال کا آغاز جو تھا، اس میں بنو ہاشم پر پریشر بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ بنو ہاشم کی سرداری ابو طالب کے پاس تھی. اینڈ ہی پروو ٹو بی دا آئیڈیل اینڈ بیسٹ ہیڈ آف دا فیملی، کہ انہوں نے اپنے کسی بچے کو ڈس اون نہیں کیا. اور یہی خاندان کے سربراہ کا اصل کردار ہوتا ہے کہ وہ اپنے پورے خاندان کے لوگوں کی حفاظت کرتا ہے اور آخری حد تک جاتا ہے. تو قریش نے تقاضا کیا، ان کی پارلیمنٹ نے، تمام دوسرے خاندانوں نے مل کر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اسالٹ کی جائے، لیکن ابو طالب نے اجازت نہیں دی. انہوں نے کئی الٹی سیدھی پرپوزلز پیش کی. ایک بڑی دلچسپ پرپوزل پیش کی انہوں نے کہ اچھا ابو طالب ایسے کرو کہ تمہارے ساتھ ایکسچینج کر لو. عتبہ بن ربیعہ کا ایک بڑا ہینڈسم بیٹا تھا، آفر کی کہ تم یہ لے لو، محمد ہمیں دے دو. تو ابو طالب نے کہا واہ سیانے تسی بڑے ہو، میں تمہارے بیٹے کو کھلاؤں پلاؤں اور تم میرے بیٹے کو قتل کر دو، دوڑ جاؤ. آخر انہوں نے کہا کہ اچھا اگر بنو ہاشم محمد کی سرپرستی سے باز نہیں آتے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ہم بنو ہاشم کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں. اور محرم سن 7 نبوی میں بنو ہاشم کو ایک تنگ گھاٹی کے اندر قید کر دیا گیا. ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی اونچا پہاڑ، ادھر بھی پہرا، ادھر بھی پہرا. 3 سال تک یہ بائیکاٹ رہا، اور ایون کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ بھی اندر نہیں جانے دی. ایک شریف النفس انسان تھا ان میں سے. اب ظاہر ہے کہ ڈسپلن دیکھیے ان کا، نہ کوئی باقاعدہ فوج ہے، نہ سپاہی ہے، نہ پولیس ہے، لیکن ایک خاندانی قبیلے کا ڈسپلن ہے کہ اب ہر شخص اس ڈسپلن کا پابند ہے. وہ کیا کرتا تھا کہ غلے کا بھرا ہوا اونٹ جو ہے وہ اس گھاٹی کے دروازے کے پاس آ کے چھوڑتا تھا، اور اونٹ سجایا ہوا تھا، اس کو اشارہ کرتا تھا کہ اندر چلا جائے، اور اس طرح کچھ نہ کچھ غلہ جو ہے وہ پہنچ جائے. لیکن خود اس کو لے کے جانے کی اجازت نہیں تھی، اور وہ اس ڈسپلن کا پابند تھا. کچھ نیک لوگ جن میں 2 نام جو ہیں وہ بہت اہم ہیں. ایک حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی والدہ ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا، تاریخ میں یہ بھی ایک بہت بڑا نام ہے. یہ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر بکریوں کا دودھ دو کر بچوں کے لیے لے جاتی تھیں اور پہنچا دیتی تھیں. کتنی بڑی سروس ہے کہ پہاڑ کراس کرنا، اور رات کے اندھیرے میں. رات کے اندھیرے میں انسان چل رہا ہو تو ذرا بھی ہو جائے تو انسان کی جان نکل جاتی ہے. ایک خاتون ہو کر انہوں نے اتنا بڑا رسک لیا، اور ظاہر ہے کہ اگر قریش کو پتہ چل جاتا تو ان کا کیا حال ہوتا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. وہ جا کے پہنچا آتی تھی. اور دوسرا نام ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے حکیم ابن حزام، بعد میں ایمان لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ بھی رات کے اندھیرے میں پہاڑ کراس کر کے جا کے کچھ نہ کچھ پہنچا آیا کرتے تھے. ادروائز ایوری تھنگ واز بینڈ.
سن 10 نبوی محرم میں پورے 3 سال کے بعد یہ مقاطع، یہ بائیکاٹ ختم ہوا. وہ بھی بڑی ایک دلچسپ چیز ہے. کاش کہ آپ کو سیرت النبی پڑھنے کا شوق ہو جائے. تو وہی پڑھنے کی چیز ہے کہ وہ معاہدہ مقاطع ختم کیسے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا بندوبست کیا. کچھ لوگوں کے دل میں بات ڈالی، ایک نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے تیسرے سے کہا، اور ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے خبر آ گئی کہ وہ معاہدہ جو ہے وہ دیمک میں چاٹ لیا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان کو رہائی ملی. لیکن اللہ تعالیٰ نے جن کو بڑے رتبے دینے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی آزمائشیں بھی بڑی کڑی کرتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں. ان مع العسر یسرا، آسانی تو ہمیشہ تنگی کے بعد ہی ملتی ہے. وہاں سے باہر آتے ہی پہلے حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا. آپ کتنے ہی پریشان گھر آئیں، اور اگر آپ کی غمگسار بیوی ہو جو آتے ہی آپ کو کاٹنے کو نہ دوڑے بلکہ آپ کی غمگساری کرے، تو آپ کا سارا غم غلط ہو جاتا ہے، ساری پین ٹھیک ہو جاتی ہے، ساری پریشانی دور ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ بیوی بھی لے لی، اور نیورڈلیس اللہ تعالیٰ نے وہ چچا بھی لے لیا جس نے آج تک آپ کی حفاظت کا حق ادا کر دیا تھا. یعنی مسلسل 10 سال سے وہ آپ کو پروٹیکٹ کر رہے تھے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو گئے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ عام طور پر سیرت نگاروں نے پتہ نہیں اس کو اہم نہیں سمجھا، یا ان سے ویسے اگنور ہو گیا، اس کا ذکر نہیں ملتا. اور وہ تھا کہ ابو طالب کے انتقال کے بعد ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، بنو ہاشم سے تھا وہ بھی، اور اس بدبخت نے آتے ہی 2 ہفتوں کے اندر اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا. اب جب بنو ہاشم سے نکل گئے تو دارالندوہ میں جو ان کی پارلیمنٹ تھی، جس میں تمام خاندانوں کے سربراہ بیٹھتے تھے اور مشورے ہوتے تھے، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ ہو گیا. جیسا کہ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چونکہ ذمہ داری تھی، صرف تبلیغ کی تو نہیں تھی. تبلیغ کی ذمہ داری ہوتی تو پوری دنیا کے لیے آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے. الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، کل ہی پڑھی ہم نے وہ آیت. تو یہاں سے نکلتے وہاں چلے جاتے، وہاں نکلتے وہاں چلے جاتے، وہاں سے وہاں چلے جاتے. لیکن چونکہ آپ پر یہ ذمہ داری تھی، لہٰذا آپ رہنا مکہ ہی میں چاہتے تھے. مکے کے کچھ سرداروں سے آپ نے تقاضا کیا کہ تم مجھے پناہ دے دو، انہوں نے نہیں دی. تو طائف جو ہے یہ ٹوین سٹی شمار ہوتا ہے، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے کہ مکے کے بہت سے لوگوں کی وہاں پر جائیدادیں تھیں، اور خاص طور پر وہاں 3 بھائی تھے جن کی بہت جائیداد تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ یہ شریف ہیں تو یہ شاید مجھے پناہ دے دیں گے اور میں پھر مکہ مکرمہ میں اپنے کام جاری رکھوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا، اور انہوں نے جو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حیران کن ہے. ایک نے کہا اچھا تم ہی رہ گئے تھے یتیم اللہ تعالیٰ کے پاس نبی بنانے کے لیے، وہ فلانا سردار، وہ فلانا سردار، وہ فلانا، وہ نہیں تھا، چل یہاں سے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی ہمیں کوٹ کرتے ہوئے بھی ذرا زبان کھچ آتی ہے، لیکن بہرحال سیرت اگر پڑھنی ہے تو ہم نے وہ سارے جو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ بھی ہمیں پڑھنی پڑتی ہے، تبھی اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو کن کن مشکلات میں سے گزارا ہے. دوسرے بھائی کے پاس گئے، اس نے کہا یہ 2 امکانات ہیں. ایک امکان یہ ہے کہ تم سچے نبی ہو، اور دوسرا امکان ہے کہ جھوٹے نبی ہو، معاذ اللہ. تو اگر تم سچے نبی ہو اور میں تمہاری گستاخی کر بیٹھوں تو مجھ پر اللہ کا عذاب آ جائے گا، اور اگر تم جھوٹے ہو تو میری شان کے خلاف ہے کہ میں ایک جھوٹے نبی سے بات کروں. چلو. اور تیسرے نے کیا کیا، گاؤں کے، شہر کے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگایا کہ ذرا اس کی خبر لو صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں پتھر مارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کی ہڈی پر، اور تکلیف کے اعتبار سے غالباً ورسٹ جگہ جہاں انسان اگر کوئی چیز ٹچ کرے تو پین کرتا ہے وہ پنڈلی ہے. یعنی گھر میں چلتے ہوئے کسی فرنیچر کے کونے کے ساتھ یہ پنڈلی ٹچ ہو جائے نا، جان نکل جاتی ہے انسان کی.
اور وہاں پتھراؤ کیا گیا اتنا کہ آپ کی پنڈلی میں سے خون اتنا بہہ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غشی طاری ہوئی، لیکن انہوں نے بیٹھنے نہیں دیا، آپ کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کے کھڑا کر کے تو یوں آگے کر دیا، چلو یہاں نہیں بیٹھو. اور آپ کے خادم جو اس وقت ساتھ تھے وہ آپ کو اٹھا کے لے کے آئے ایک باغ میں، وہاں جا کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے وہ مناجات کی ہے جو پہلی اور آخری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ تعالیٰ کے حضور شکوہ آیا ہے. اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتا ہوں ضعف قوتی اپنی قوت کی کمزوری، قلت حیلتی اپنے وسائل کی کمی، وہوانی علی الناس اور لوگوں کے حوالے کیے جانے کا. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے بڑھ کر کس کو یقین ہو سکتا ہے کہ یہ جو میرے ساتھ ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر تو نہیں ہوا. لہذا شکوہ طائف والوں سے نہیں کیا، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے پہاڑوں کے فرشتے کو کہ اگر آپ اجازت دیں تو یہ پیس دے دونوں پہاڑوں کے اندر ان کو. آپ نے کہا نہیں نہیں نہیں. شکوہ کس سے کیا؟ جس سے شکوہ کرنا تھا. کہ پھر فرمایا الا من تکلونی، مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے؟ ایک ایسے دشمن کے حوالے کہ جس کے ہاتھ میں تو نے میرا اختیار دے دیا، وہ جیسے چاہے مجھے ستا لے. لیکن یہ شکوہ میرا اور آپ کا شکوہ نہیں تھا. کس کا شکوہ تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد رسول اللہ کا. لہذا فوراً کا ان لم یکن علی غضبک، اے اللہ اگر تم اس سے ناراض نہیں ہے تو پھر فلا ابالی، پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. اس کے بعد یعنی طائف کے واقعے کے بعد جو اہم ترین واقعہ ہے وہ معراج کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا آسمانوں پر. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے مشورہ کرتا جس کی اسے ضرورت نہیں ہے تو میں کہتا کہ جی پہلی وحی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا جاتا، سٹیج لگتی، فرشتے قطار اندر قطار بیٹھے ہوئے ہوتے، آپ کو سٹیج پر بلایا جاتا اور تالیوں کی تھاپ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی پیش کی جاتی. بڑا اہم یعنی اوکیجن ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی پر پہلی وحی جو ہے وہ نازل کی جا رہی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کو مجھ سے مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ خوب جانتا ہے کون سا کام کب کرنا ہے. لہٰذا اب اللہ تعالیٰ نے بلایا. کیوں بلایا؟ کبھی غور کیا؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر وہ فریاد آئی. اور ہم جانتے ہیں کہ جب بچہ باہر سے پٹ کر آئے روتا ہوا تو اس کی ماں صرف اسے گلے لگا لے اور میرا چاند کہہ کر یوں ہاتھ کھول لے اس کے لیے تو فوراً آنسو پوچھنے لگتا وہ. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کے آنسو نکلے اس دن، فریاد آئی زبان مبارک پر، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، اس تفسیر میں جائے بغیر کہ ڈیٹیلز کیا ہیں، لیکن وہاں بلا لینا، میرا چاند کہہ دینا ہی کافی ہے. واپس بھیج دیا. وقت فرصت ہے، کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، جاؤ. تھپکی دے کر صرف اتنا کہہ دیا کہ میں تیرے ساتھ ہوں. اور آتے ہی کیا ہوا؟ مدینے کی کھڑکی کھلی. یعنی معراج کب ہوا اس میں اختلاف ہے. مولانا ادریس کاندھوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ ساری روایات کوٹ کی ہیں کہ یہ کب ہوئی، 10 نبوی میں ہوئی یا 12 نبوی میں ہوئی. تو کنکلوژن نے نکالا کہ یہ 11 نبوی میں ہوئی. اور اگر ڈیٹ وہی ہے جو عام مشہور ہے 27 رجب، تو رجب ختم ہو گیا. اس کے بعد شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدہ اور 5واں مہینہ. تو اسی سال ذی الحج میں 11 نبوی میں مدینے سے آئے ہوئے اور 5-6 افراد جو تھے ان سے ملاقات ہوئی. آپ نے تعارف کروایا، انہیں پہچان لیا، ایمان لے آئے. اگلے سال 12 افراد آئے. بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی. بیعت عقبہ اولیٰ کیا تھی؟ یہ اصل میں عہد تھا کچھ کاموں کے کرنے یا نہ کرنے کا. ہم چوری نہیں کریں گے، شرک نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، جھوٹا الزام نہیں لگائیں گے، وغیرہ وغیرہ. کرنے کا ہی نہیں بلکہ نہ کرنے کا. اور کرنے کے سلسلے میں تو ایک آخری جملہ تھا لا یاسینک فی معروف، کہ یہ تو خیر عورتوں کی بیعت کے الفاظ ہیں کہ ہم
آپ کے کسی اچھے کام کو، اچھی بات کو مانیں گے جو بھی آپ حکم دیں گے. اگلے سال اور ساتھ ہی یہ معلم لے گئے، اور معلم منتخب ہوئے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو اس کے چچا نے، ان کے چچا نے برہنہ کر کے گھر سے نکالا تھا کہ تم نے اپنے والد کا دین چھوڑ دیا ہے تو اس کی دولت پر تمہیں عیش کرنے کا کوئی حق نہیں، یہ کپڑے بھی پہننے کو کوئی حق نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بھی تمہارے مشرک باغ کی کمائی سے ہیں. تو ان کو بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم بنا کر. 1 سال انہوں نے قرآن مجید پڑھایا. پڑھایا کیا؟ اتار دیا، انڈیل دیا ان کے دلوں میں، بلکہ کہیے تو اجازت دیجئے تو قرآن مجید ان کے خون میں انجیکٹ کر دیا. اب جب قرآن مجید خون کے اندر جاتا ہے، دلوں میں اترتا ہے، تو پھر لڑا دے ممولے کو شہباز سے، تو شیر بن جاتا ہے ممولا بھی، اور پھر لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور 1 سال کے بعد جب وہ آئے تو اتنے شیر بن چکے تھے کہ انہوں نے عرب کے سورماؤں قریش مکہ کے منہ میں ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا. اور وہ کیا تھا؟ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم اپنے بچوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً انہوں نے آرگنائز کیا، کیونکہ آپ خود وہاں موجود نہیں تھے. 12 نقیب مقرر کیے، ذمہ دار مقرر کیے، 3 اوس میں سے اور 9 خزرج میں سے. خزرج بڑا قبیلہ تھا. اور پھر ان سے ایک بڑی زبردست بیعت لی. اس کے راوی ہیں حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ بڑے خوش نصیب صحابی ہیں. یہ بیعت عقبہ اولیٰ میں بھی شریک تھے، بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی شریک تھے، اور بیعت خلافت میں بھی شریک تھے جو فتح مکہ پر ہوئی. ان کی خوش نصیبی یہ بیان کرتے ہیں کہ بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعۃ فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی اللہ ننازع الامر اہلہ وان نقول بالحق اینما کنا ولا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. متفق علیہ. وفی روایت لمسلم الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فی من اللہ برہان. کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، سننے اور ماننے کی، لسن اینڈ اوبے، خواہ مشکل ہو یا آسانی، موڈ ہو یا نہ ہو، خواہ ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، اور اس کی کہ ہم جہاں بھی ہوں گے حق بات ضرور کہیں گے، اور جو ذمہ دار ہیں فیصلے کے ان سے ہم جھگڑا نہیں کریں گے، اپنا مشورہ دیں گے، اپنی رائے دیں گے کھل کر، لیکن اللہ ننازع الامر اہلہ، ہاں حق بات ضرور کہیں گے جہاں بھی ہوں گے، اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبرائیں گے، نہیں ڈریں گے. یہ متفق علیہ الفاظ ہیں. مسلم شریف نے ایک جملے کا اضافہ ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے، الا ان تروا کفرا بواحا عندکم فی من اللہ برہان، سوائے اس کے کہ تم کھلا کھلا کفر دیکھو جس کے لیے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی دلیل ہے. اور حج کے موسم میں، حج کے دنوں میں یہ بیعت ہوئی ہے، اور اس کے 2 ماہ کے بعد ربیع الاول میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی. ہجرت کرنے کے بعد آپ نے جاتے ہی مدینہ منورہ میں پہلے 6 ماہ میں 3 کام کیے. وہ 3 کام کیا تھے کہ آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اور خود اس کی تعمیر میں مزدوروں کی طرح حصہ لیا. چودھری بن کر نہیں، مزدور بن کر خود آپ بھاری بھاری پتھر اٹھا کر لے کے گئے باقی سب کے ساتھ. اور آپ نے مواخات قائم کی، ایک مہاجر کو ایک انصاری کا بھائی بنا دیا. اس کی تفصیل بھی سیرت کی کتابوں میں پڑھیے گا. اور تیسرا کام آپ نے یہ کیا کہ مدینہ کے اندر اب جتنے بھی قبائل آباد تھے، 3 قبیلے یہودیوں کے بڑے، اور یہ 2 قبیلے یہ اوس اور خزرج، اور باقی 100 کے قریب مہاجرین ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں. ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا کہ جب بھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو ہم سب مل کر دفاع کریں گے. اب بظاہر تو یہ وہ تھا کہ جب بھی کوئی حملہ آور ہوگا، لیکن وہ حملہ کس پہ ہونا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہونا تھا. بن گئے معاہدے میں، اور ہر قبیلہ انٹرنلی آٹونومس ہوگا، لیکن جو بھی ان کے آپس کے معاملات ہیں وہ لڑنے کی بجائے
ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کریں گے نیگوسیشن سے. اور اگر وہ کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان فیصلہ کریں گے اور وہ فیصلہ چیلنج نہیں کیا جا سکے گا, آخری فیصلہ ہوگا. 6 ماہ میں یہ 3 کام آپ نے مکمل کیے کہ انٹرنل کنسولیڈیشن حاصل کی, اور اس کے بعد آپ باہر نکلے. اور رمضان سن 1 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مہم روانہ فرمائی, عام مہم. حضرت حمزہ بن عبد المطلب اپنے چچا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا امیر بنایا, آپ انہوں نے جھنڈا عطا فرمایا. پھر اگلے مہینے آپ نے ایک اور مہم روانہ کی, پھر اگلے مہینے ایک اور مہم روانہ کی. اس کے بعد پھر حرمت والے مہینے آ گئے, پھر اس کے بعد پھر اس مہم میں, یعنی غزوہ بدر سے پہلے غزوہ بدر رمضان سن 2 ہجری میں ہے, تو 1 سال کے اندر آپ نے 8 مہمیں روانہ فرمائیں, جن میں سے 4 میں آپ بنفس نفیس شریک ہوئے, تو 4 غزوات ہیں اور 4 سرایا ہے. ان مہموں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مقاصد حاصل کیے. نمبر 1, قریش کو یہ ریئلائز کروانا کہ میں زندہ ہوں. ہوش میں آؤ, جاگتے رہو. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله